السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بجنگ احمد آڈیو بک سیریز کی 13ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے 13ویں باب پر مشتمل ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کتاب بجنگ احمد، مصنف کرنل محمد خان، 13واں باب، قاہرہ ایام جنگ میں۔ دوسری صبح ایک گہری میٹھی اور لمبی نیند سے بیدار ہوئے اور عین اسی لمحے بابو رام چائے کی صبوحی لے کر خیمے میں داخل ہوا۔ بیداری اور چائے بیک وقت کیوں کر ظہور میں آئیں، میرے فہم سے بعید تھا۔ ان اسرار کو بابو رام جیسا دانائے راز ہی کھول سکتا تھا، لیکن میں یہ راز کُرید کر بابو رام کی الہامی بیرا گیری کا انداز نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تازہ وردی پہن کر کیمپ کے دفتر میں گیا۔ ایڈجوٹنٹ صاحب کو حاضری دی۔ کمان افسر صاحب سے مختصر اور خوشگوار سی ملاقات ہوئی، یعنی ہمیں بتایا گیا کہ ہفتہ بھر کے لیے ہر قسم کی ڈیوٹی معاف ہے، اور یہ کہ ہفتہ بھر ہم اپنے ساتھ جو سلوک چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو تصور جانا میں دن بھر لیٹے رہیں یا چاہیں تو تلاش جانا میں احرام مصر پر چڑھ دوڑیں۔ یہ دوسری حرکت ہم نے بھی کی، لیکن کافی عرصہ بعد میں۔ سر دست ہمارے دل میں قاہرہ بستا تھا۔ ایک دو دیسی افسر ادھر جا رہے تھے، ان کے ہم رکاب ہو لیے۔ مینا کیمپ سے نکلتے ہی کار ایک کشادہ، بلند اور دلکش سی شاہراہ پر آ نکلی۔ یہ مینا روڈ تھی، جو احرام اور قاہرہ کے درمیان شمالاً جنوباً واقع ہے۔ اس کی 10 میل کی لمبائی میں دونوں طرف متوول پاشاؤں کے ولاز تھے، جو باغوں کے لامتناہی سلسلے میں واقع تھے۔ ولاؤں اور پاشاؤں کے باطن کے حالات تو خدا ہی جانے، اور خدا کے لیے یہاں جاننے کو بہت کچھ تھا، لیکن ان کا بیرونی منظر بے حد جاذب تھا۔ قاہرہ کی تمہید واقعی حسب توقع تھی۔ آگے چل کر دریائے نیل کا پل عبور کیا تو گویا قاہرہ کے دروازے پہ دستک دی۔ ادھر قاہرہ نے زندگی سے بھرپور جواب دیا۔ عورتوں اور مردوں سے بھرے ہوئے بازار، مرد اکثر فوجی، باوردی اور غیر ملکی، لیکن ذرا کھوئے کھوئے سے۔ گویا سمجھنا مشکل نہ تھا کہ کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ عورتیں اکثر مصری، انداز لباس اور آرائش گیسو میں بے حد مغرب زدہ، مگر ایک خاصی تعداد دختران مغرب کی بھی تھی، جو خاکی وردیوں میں سینہ تان کر مصر کے بازاروں میں ایکٹیو سروس بجا لا رہی تھیں۔ مجموعی طور پر زنانہ اور مردانہ فوجیوں کی اس قدر کثرت تھی، گویا اصل جنگ سرائے لیبیا میں نہیں، قاہرہ کے بازاروں میں لڑی جا رہی ہے۔ اور فوجی بھی ہر ملک کے، ہندی، برطانوی، آسٹریلوی، کیناڈوی، نیوزی لینڈوی، یونانی، افریقی، فرانسیسی، پولستانی، الغرض ہٹلر کے تمام ستم بردہ مصر میں آ جمع ہوئے تھے، اور ہر طرف سے ہائے گل اور ہائے دل کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ قاہرہ کی دکانیں جنگ کے باوجود جملہ سامان عشرت سے آراستہ تھیں۔ ریستورانوں اور تفریح گاہوں میں وہ ہجوم خلق کے کھوئے سے کھوا چلتا تھا، بلکہ بعض خواتین و حضرات نے تو گویا اپنے شانوں کا صحیح استعمال یہیں آ کر سیکھا تھا۔ قاہرہ میں جنگ کی فقط 2 علامات تھیں، ایک بڑی دکانوں کے سامنے ریت کی بوریوں کے پشتے کہ بمباری میں سپر ثابت ہوں، اور دوسرے بلیک آؤٹ، یعنی سرے شام ہی روشنیوں کو گل کر دینا یا مدھم رکھنا کہ دشمن کے ہوائی جہازوں سے قاہرہ کا پردہ رہے۔ لیکن علامت جنگ بہرحال علامت ہے، جنگ نہیں۔ اور ادھر بے شمار ایسے فوجی تھے جو قاہرہ میں محض بزم یک شب منا کر سچ مچ صبح محاذ جنگ کو جا رہے تھے، اور اس ایک رات کی مختصر سی فرصت میں زندگی کی تمام تر آسودگیاں سمیٹ لینا چاہتے تھے۔ اور انہی کی خاطر قاہرہ نے قارون کی طرح گویا راستے میں خزانہ لٹا رکھا تھا۔ جدھر دیکھو میں رخوں اور زہرہ وشوں کے پرے، جو نہ صرف تعداد بلکہ شوق میں بھی مسافر فوجیوں سے ایک قدم آگے۔ اول تو سرے راہ ہی نظریں لڑ جاتی، ورنہ کسی رقص گاہ کا ٹکٹ لے کر فقط داخل ہونے کی ضرورت تھی، اور پھر بقول اکبر یہاں جوانی کی امنگ اور ان کو عاشق کی تلاش۔ ہمیں اپنے ملک میں یہ کیفیت ناقابل یقین معلوم ہوتی تھی۔ ذرا ان ملکوں سے پوچھیں جو جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اخلاق اور عصمت جنگ کے اولین شکار ہوتے ہیں، اور کسی کو برائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھی کے راہ و رسم منزل سے بے خبر نہ تھے، گراپی میں داخل ہوئے۔ گراپی شار سلمان پاشا کی مشہور رقص گاہ تھی۔ اندر قدم رکھا تو یوں محسوس ہوا گویا بت کدے کا در کھلا۔ گراپی کے کشادہ در و دالان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں مصروف اختلاط تھے۔ دفتن بینڈ پر ایک نئی دھن کی ابتدا ہوئی، اور مرد التجائے رقص لے کر اپنی پسند کی خواتین کے آگے جا جھکے۔
ہم نے التجائیں رد ہوتی بھی دیکھیں، لیکن اکثر نے شرف قبولیت حاصل کیا، بلکہ کئی خواتین تو اس بےتابی سے طالبان رقص کو تاڑ رہی ہوتی تھیں کہ التجا ابھی ان کے لبوں تک پہنچی ہی نہیں اور اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ یہ لازم نہ تھا کہ پسند کی خاتون سے پیشگی تعارف بھی ہو۔ مغربی رقص کے آداب نے اجنبی کو بہت کچھ حقوق دے رکھے ہیں، چنانچہ تعارف اکثر رقص کے دوران ہی ہوتا، اور بارہا ایسا ہوا کہ رقص کرنے کو اٹھے تو اجنبی اور کر کے بیٹھے تو رفیق، بلکہ رفیق زندگی۔ شاید یہ زنانِ مصر کا شیوا ہے کہ دل دینے میں بہت شتابی کرتی ہیں، خصوصاً قطبی اور یہودی۔ اگرچہ مسلمان لڑکیاں بھی ایسی سست مزاج نہ تھیں، خصوصاً جہاں معاملہ فوجیوں کے ساتھ ہو۔ آخر اس نیک روایت کی بانی مصر کی خاتون اول یعنی کلوپترا ہی تو تھی، لیکن دور حاضر کی دوشیزائیں کہیں زیادہ باوفا تھیں، گو اتنی ہی زیادہ بودی تھیں۔ اگر پہلی ملاقات پر ہی کسی نے انگوٹھی پہنا دی یا فقط دکھلا ہی دی تو وہ پورے شوق سے ان کے چہرے تمتما اٹھتے تھے، اور جیسے کوئی دیرینہ حسرت پوری ہو گئی ہو چلا کر کہنے لگتی خاتم خاتم، اور پھر کسی رسمی نخرے کے بغیر پیمانے وفا باندھنا شروع کر دیتی۔ یہ حسینہ نے مصر کی سادگی تھی یا پرکاری، خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک عشاق کی نیت کا سوال ہے کچھ ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کشتگان محبت میں صرف ایک آدھ ہی سادہ ہوتا تھا، باقی 99% اچھے خاصے پرکار عاشق تھے، کیونکہ بہت کم افسر ایسے تھے جو قاہرہ کا رخ کرتے وقت جیب میں 10-12 انگشتریاں نہ ڈال لیتے۔ لیکن گراپی کی پہلی شام کا ناقابل فراموش واقعہ حسینہ نے مصر کی دل نوازی نہ تھی، بلکہ ایک عالم دین کی زیارت۔ گراپی کے بار پہ کھڑے تھے اور حسب توفیق نرم و درشت مشروبات سے دل بہلا رہے تھے کہ صدر دروازے سے ایک مولانا داخل ہوئے، یوں جیسے داغ کی غزل کے کوئی شیخ جی اٹھے ہوں۔ بے حد محتسبانہ حلیہ، مترشے داڑھی اور باوضو چہرہ، سر پر سرخ تربوش اور سفید امامہ، جسم مبارک پر اجلا اور لمبا جبہ، بائیں ہاتھ میں تسبیح اور دایاں خالی، شاید اس لیے کہ درہ استعمال کرنا پڑ جائے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے حاضرین سے مسلمانوں کو الگ کر کے کوتوال کے سپرد کر دیں گے کہ مے خانے میں کھڑے پائے گئے۔ لیکن جناب شیخ بار کے قریب آئے تو ذرا تھمے، تاں کہ مے فروش سے آنکھیں چار ہوئیں۔ پھر ایک متبرک سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر پھیل گئی، اور ایک مقدس آسمانی آواز میں بار مین کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واحد وسکی۔ بار مین نے تعمیل ارشاد کی اور جام وسکی پیش کیا۔ جناب شیخ نے جام تھاما، پہلے اسے اس انداز سے دیکھا گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں پی رہے ہوں، پھر آنکھیں بند کر لیں، جام کو لبوں تک لائے، اور پھر جس لطف، جس سکون اور جس حسن سے گھونٹ گھونٹ پینے لگے، کونا مشک میں گساروں کے دل مو لیے، اور مبتدیوں کو میں نوشی کا حرف آخر پڑھا دیا۔ اس بات کے اعتراف سے ہمیں باک نہیں کہ اس رات گراپی کی رنگینیوں نے ہمیں مغلوب کر لیا، اور جب کہیں پچھلی رات کیمپ میں پہنچ کر بستر پر دراز ہوئے تو گراپی کے ہنگامے خواب میں بھی ہمارے دماغ سے محو نہ ہو سکے۔ رہا خواب میں ان سے شب بھر وصال، میرے بخت جاگے میں سویا کیا۔ ہمیں قاہرہ میں آرام کے لیے 7 دن ملے تھے۔ یہ آرام ہم نے مسلسل قاہرہ نوردی میں حاصل کیا کہ اس کے بعد ہمیں ہٹلر قاہرہ کی تفریح یا شاید زندگی کی ہی مہلت نہ دے، اور قاہرہ میں دیکھنے کو کیا کچھ نہ تھا۔ وہ غیر فانی احرام اور ابو الہول، لیکن احرام سے زیادہ ہمیں اس ترجمان نے متحیر کیا جو لگاتار 1 گھنٹہ فصیح انگریزی میں تاریخ احرام پر بولتا رہا اور خود خاک نہ سمجھتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ترجمان سے بھی بڑا عجوبہ وہ مصری جوان جو 5 منٹ میں ان فلک بوس احرام کی چوٹیوں کو ہاتھ لگا کر سالم اتر آتا تھا۔ وہ قاہرہ کا کوہ پیکر حصار جو کئی خونی انقلاب دیکھنے کے بعد اب نمبر 15 انڈین ہاسپٹل میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا، اور جس کی بڑی کشش اس کے تاریخی مقامات نہ تھے بلکہ ہسپتال کی بدتمیز اینگلو انڈین نرسیں جو صحت مندوں پر مہربان اور مریضوں پر نامہربان تھیں، اور وہ خاص نرس جسے اس خاکسار نے زخمی گورکھا سپاہیوں کو ڈیم فول کہتے سنا تو بلا اختیار برطرف کر کے ہسپتال سے باہر کیا، اور بعد میں خود برطرف ہونے سے بال بال بچا۔ وہ قلعے کی بلندی پر چمکتا ہوا ہیرا یعنی مسجد محمد علی، وہ رنگ و سنگ کا معجزہ فن جس میں نمازی کم اور سیاح زیادہ آتے تھے، وہ مشکی بازار، وہ تنگ و تاریک سی لکیر جس کی پراسرار دکانوں کے سامنے جو اندگان عجائبات چینٹیوں کی طرح رینگتے پھرتے تھے۔
وہ موم کا عجائب خانہ جس میں داخل ہوتے ہی مرحوم سعد زلغول پاشا بقید حیات کھڑے نظر آتے تھے۔ وہ شیپرڈ اور کانٹیننٹل ہوٹلوں کی ٹیرس جہاں بلیک آؤٹ کے سائے میں گناہوں کے ابتدائی سودے ہوتے تھے اور پھر قاہرہ کی ٹیکسیوں میں سارے شہر کو لپیٹ میں لے لیتے تھے۔ وہ جزیرہ ریس کلب کی گھڑ دوڑیں یہاں پہلے روز ہی ایک گورے کیپٹن اور ایک گورے میجر کی ٹپ پر پورے 40 دینار جیت لیے، اور بعد میں جب ان افسروں سے تفصیلی تعارف ہوا تو ایک پرنس علی خان نکلے اور دوسرے ڈگلس فیئر بینکس جونیئر، اور جن کے ساتھ چند لمحوں کی ہم نشینی کا حسینان قاہرہ پر یہ اثر ہوا کہ ہمیں بھی اپنے دائرہ نوازشات میں شامل کر لیا۔ شاید اس مقولے کے تحت کہ گندم اگر بہم نرسد بھس غنیمت است، اور خدا گواہ ہے کہ ہم نرے بھس بھی نہ تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ ہونے کے علاوہ چند اور ٹھوس خوبیوں کے مالک بھی تھے۔ وہ نیل کنارے پیجن ریستوران جس کی نشستیں گلاب کی جھاڑیوں کی اوٹ میں سجتی تھیں اور سرے شام ہی بلیک آؤٹ کی وجہ سے عافیت جو جوڑوں سے پر ہو جاتی تھیں، اور اسی پیجن کی وہ شام جو ہمارے دوست ورما اور ہم پر نزول الطاف ہوا۔ لاریب اس شام نے ہمیں ایک لازوال دولت سے مالا مال کر دیا، مگر خدا را ہم سے اس دولت کی تفصیل پوچھنے پر اصرار نہ کیجیے گا کہ اس دن کے بعد اس شام کا جب بھی کسی نے ذکر چھیڑا ایک تیر ایسا سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ اور وہ مینا روڈ کی نائٹ کلب آبرز کی جس کی کشش وہ مخصوص شکمی رقص نہ تھا بلکہ اس رقص و سرود کا سرپرست اعلیٰ یعنی شاہ فاروق جو کلب کے شانشین سے اپنے مقربین کے ساتھ داد رقص و میں دیتے اور ہم جیسے ہزاروں پس نشینوں کو شرف زیارت اور درس عبرت بخشتے کہ شاہ ملک و دین کا انداز داد بجائے خود ایک تماشا تھا، یعنی ہر رقص کے بعد آپ رقاصہ کو بلا کر اپنے پہلو میں بٹھاتے اور دست خاص سے اس غارت گر دین و ایما کو جامع میں پیش کرتے، پھر التفات شاہی مسکراہٹوں گدگدیوں کہکہوں بغلگیریوں اور کبھی کبھی ہلکے بوسوں میں جلوہ گر ہوتا۔ یہ الف لیلہ کی بادشاہی معلوم ہوتی تھی اور وہ جامع اظہر کہ جس کے سقف و دالان ہزار شوق سے دیکھنے گئے اور لوٹے تو اس کی تاریخی عظمت سے مروب تھے لیکن موجودہ دقیانوسیت سے مایوس۔ جامعہ کے طلبہ سے تبادلہ خیالات ہوا تو حضرت علامہ کا مصرع یاد آیا، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ۔ وہ قاہرہ کی شکست و ریختہ ٹرام کی جس کی سیٹی اور کنڈکٹر کی یلا آج تک کانوں میں گونجتی ہے، اور وہ 3 الفاظ جو قاہرہ میں ہر قدم پر راستہ کاٹتے تھے، فلوس بخشیش مافیش۔ وہ مکی کے بھٹے بیچنے والوں کی صدا، رفیق چھلی، جو وہ لوگ ہمارے پنجابی سپاہیوں کی کشش کے لیے لگاتے، اور ہمارے سپاہیوں کی اخوت اسلامی کا وہ منظر کہ اپنے مصری دکانداروں کی ہزاروں چھلیاں سرے بازار بھون کر اپنا پیٹ اور ان کی جیبیں بھر دیتے، ہمارے سپاہیوں کی اس فالتو اخوت کا ایک مظاہرہ کبھی نہ بھولے گا۔ جیسا کہ ایک جگہ پہلے کہا جا چکا ہے، ہندوستانی مسلمان یا اب کہنا چاہیے پاکستانی مسلمان بہت سادہ ہے۔ عرب ملکوں اور وہاں کے لوگوں سے اسے والہانہ عشق ہے، اور ہر عرب کے متعلق یہی سمجھتا ہے کہ بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اسے یہ خوش فہمی بھی ہے کہ عرب بھی ہمیں چچا زاد ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اکثر عربوں کو ان رشتہ داروں کے وجود کا ہی علم نہیں۔ ان دنوں قاہرہ میں میلاد النبی کا تہوار بڑی شان سے منایا جاتا تھا، خود شاہ فاروق تقریبات میں حصہ لیتے۔ اس سال کے یوم میلاد میں ہمارے کیمپ کے مسلمان جوانوں نے بھی شرکت کرنا چاہی۔ چونکہ ہمارے سپاہیوں کا مصریوں کے ساتھ اختلاط کا معاملہ تھا، کرنل صاحب نے مجھے خود ساتھ جانے کو کہا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ میں، صوبدار صاحب اور کوئی 50 جوان صاف ستھری وردیاں پہنے فوجی لاریوں میں بیٹھ کر جلسہ گاہ میں پہنچے۔ شاہ فاروق کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا کہ صوبدار صاحب نے میرے کان میں کہا، اگر اجازت دیں تو شاہ فاروق کے آنے پر ہم نعرہ تکبیر بلند کریں۔ میں نے کہا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے جو آپ ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں؟ بولے، خلیفہ اسلام ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اپنے مسلمان بادشاہ کے لیے نعرہ لگائیں۔ میں نے کہا، ہم وردی میں آئے ہیں، ہمیں اس تقریب میں متانت سے حصہ لینا چاہیے، یہ موقع نعرہ بازی کا نہیں۔ وطن میں جا کر یا یونٹ میں ہی کوئی جلسہ کر کے نعرہ لگا کر دل ہلکا کر لیں گے۔ صوبیدار صاحب خاموش ہو گئے، لیکن سخت نہ خوش۔ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے غیر اسلامی رویے پر سخت برہم ہیں۔ اتنے میں آواز آئی کہ جلالت الملک کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنا تو صوبدار صاحب کا چہرہ جگمگا اٹھا، ان کی نظریں اس سمت میں گڑ گئیں جدھر سے شاہ فاروق کو جلسہ گاہ میں داخل ہونا تھا۔ ان کا تنفس تیز ہو گیا۔ میں نے ان کی حالت غیر ہوتے دیکھی تو ان کے بازو پر ہاتھ رکھا، لیکن ہاتھ کی بجائے ان پر شتیر بھی آ گرتا تو ان کی توجہ کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔
وہ اب ایک دوسری دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ جو ہی شاہ فاروق نے دروازے کے اندر قدم رکھا، صوبدار صاحب بجلی کی صورت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، نعرہ تکبیر! نعرہ اور لمبی اے کے بعد تکبیر کا لفظ اس طرح ادا ہوا جیسے فیتا جلنے کی شوں شوں کے بعد یکلخت گولا پھٹتا ہے۔ اور جو ہی صوبدار صاحب لفظ تکبیر تک پہنچے، ہمارے 50 جوانوں نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر! اس پر شاہ فاروق کسی قدر حیرت سے مسکرائے اور حاضرین نے شاہی مسکراہٹ سے اشارہ پا کر تالیاں بجا دیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے نعروں کو کسی نے نہ سمجھا تھا۔ چاروں الفاظ بے شک عربی کے تھے، لیکن ان کا پنجابی تلفظ، اور وہ بھی ایک نعرے کی شکل میں، مصریوں کے فہم سے بعید تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہندوستانی فوجیوں نے کوئی تماشا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے صوبدار صاحب کو ایک قہر آلود نگاہ سے دیکھا، لیکن صوبیدار صاحب تو اپنے خلیفہ کے حضور میں تھے۔ ایک خستہ نیم لفٹین کیا اور اس کی نگاہ غضب کیا۔ شاہ فاروق ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب سے گزرے تو جیسے صوبیدار صاحب کا اندر سے بٹن دب گیا ہو۔ پھر دیوانہ وار اٹھے اور دایاں بازو بلند کر کے نعرہ تکبیر کی صدا لگائی اور ایک مرتبہ اور اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ اب کے شاہ فاروق نے کہا لگایا اور تمام حاضرین خصوصاً پاشاؤں نے شاہی کہے کی تائید میں اپنے جی حضوری گلے پھاڑ کر رکھ دیے اور شامیانہ سر پر اٹھا لیا۔ ہر چند کے اللہ اکبر کا نعرہ ہمارے دین و ایمان تھا، تاہم اس مجلس میں اس نعرہ بازی سے ہم تماشا بن گئے۔ شاہ فاروق کرسی صدارت پر بیٹھ گئے۔ جلسے کی کارروائی شروع ہوئی تو جلسے کے منتظمین بکری پاشا میرے پاس آئے اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے مبارکباد دے کر کہنے لگے، تمہارے جوانوں کے تماشے سے جلالت الملک بہت خوش ہوئے ہیں۔ اگر یہ لوگ حضور کی رخصت کے وقت بھی ایسا ہی کریں تو حضور اور خوش ہوں گے۔ لگے ہاتھوں مجھے یہ مجدہ بھی سنایا کہ تمہاری چائے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب اگر میں بکری پاشا کو دل کی بات بتاتا کہ تم اور تمہارا بادشاہ بہشت کی دوسری طرف جا سکتے ہو، لیکن یہ کہنے کی بات نہ تھی۔ بکری پاشا کی سنا کیا اور خون جگر پیتا رہا۔ صوبیدار صاحب بھی بکری پاشا کی سن رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ خلیفہ وقت کی خوشنودی کا امکان ہو تو وہ دن بھر نعرے لگاتے رہیں گے۔ بہرحال جیسا کہ فوج کا دستور ہے، میں نے صوبیدار صاحب سے کہا، آپ نے حکم عدولی کی ہے، اپنے آپ کو زیر حراست سمجھیں۔ صوبیدار صاحب کے چہرے کا رنگ ذرا پھیکا ہونے لگا اور آپ نے میری طرف دیکھا، بلکہ پہلی دفعہ محسوس کیا کہ یہ شخص بھی ساتھ آیا ہے، اور غالباً اپنے دل میں وہی باتیں سوچنے لگے جو گرفتاری کے وقت لوگوں کے دماغ میں آتی ہیں۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے ان کے ذہن میں خلیفۃ اللہ اور بکری پاشا کے درمیان سے ہمیں بھی باریابی ہوئی، لیکن اتنے میں فاروق تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے لمحے صوبیدار صاحب نے ہمیں دماغ سے نکال باہر کیا۔ ان کی آنکھوں میں پھر وہی روشنی اود کر آئی۔ ان کے نزدیک ہر مصری باتیں کرتے وقت قرآن پڑھتا معلوم ہوتا تھا، اور اب تو امیر المومنین خود سخن سنج تھے۔ صوبیدار صاحب کی آنکھوں کی روشنی ایک آتشی شعلے میں تبدیل ہو گئی۔ فاروق ابھی دو لفظ بھی نہ کہہ پائے تھے کہ صوبیدار صاحب نے اپنی جگہ پر ہی یعنی میرے بغل سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ فاروق اس دخل در معقولات سے پہلے تو ذرا ٹھٹک سے گئے، لیکن مان ان کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور تمام پاشا کھلکھلا اٹھے۔ تالیاں بجنا شروع ہوئیں۔ صوبیدار صاحب نے یہ دیکھا تو سمجھے کہ مصر فتح کر لیا ہے۔ لگے ہاتھوں ایک مزید نعرہ لگایا، مگر وفور جوش سے گلے پر معمول سے زیادہ زور دے دیا۔ آواز ہچکولے کھانے لگی۔ فاروق اور ان کے حواری ہنس ہنس کے دورے ہو رہے تھے۔ بکری پاشا بھاگے بھاگے آئے اور میرا شکریہ ادا کیا کہ تمہارے سپاہیوں نے جلالت الملک کو آمادہ خندہ کر دیا ہے۔ میں شرم سے کر کے نیل ہو رہا تھا۔ نہ صرف ہماری فوج بلکہ قوم کی سبکی ہو رہی تھی، اور یہاں دونوں کی آبرو کا محافظ میں تھا کہ سب سے سینئر تھا، لیکن اپنی سینئرٹی کا استعمال کس شکل میں کرتا؟ بکری پاشا کی داڑھی نوچ لیتا، فاروق کو شٹ اپ کہتا، صوبیدار صاحب کے منہ میں فاؤنٹین پین ڈال دیتا، یا کمپنی کو وہیں فالن کر کے لیفٹ رائٹ کرتا، جلسہ گاہ سے باہر نکل آتا۔ ان میں سے کوئی بھی حرکت کرتا تو صوبیدار صاحب سے بھی زیادہ ممتاز الو بنتا۔ چنانچہ انتہائی بے بسی میں سر جھکا کر بیٹھا کیا اور سنتا رہا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ ہمارے سر پر کیا کیا آرے چلے اور کیا کیا نعرے لگے۔ آخر مجلس برخاست ہوئی، واپس کیمپ میں پہنچے۔ صوبیدار صاحب کے اب دربار خلیفہ سے نکل کر یونٹ لائن میں آ گئے تھے، برخاستگی بلکہ قید کی تیاری کرنے لگے۔ صوبیدار صاحب کا جرم واقعی سنگین تھا، لیکن اس سادہ اور جوشیلے مسلمان کا جیل خانے سے ایک بہتر اور باعزت مصرف بھی تھا، یعنی محاذ جنگ۔ دوسرے روز دفتر میں بلایا تو صوبیدار صاحب سمجھے کہ اب کورٹ مارشل ہوتا ہے، لیکن جب محاذ جنگ پر جانے کا حکم سنا تو ان کی آنکھوں میں روشنی کی وہی پرانی کرن پھوٹی۔ سلوٹ کیا، دفتر سے باہر نکلے اور مان اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔
ظاہر تھا کہ یہ نعرہ امیر المومنین کی شان میں نہیں بلکہ غریب الافسرین یعنی اس خاکسار سیکنڈ لیفٹیننٹ کے اعزاز میں ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔